حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 12 ربیع الاول میں 4 اہم کام پیش آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو کہ ایک مشہور عالم اسلام میں اور امت محمدیہ میں ایک بات مشہور ہے وہ یہی ہے، اور ہمیں اس بات کا علم بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس میں ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، ہم اس پر ایک باقاعدہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ یہ کون سی تاریخ کو ہوئی، 9 کو ہوئی، 8 کو ہوئی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن ربیع الاول میں ایک اہم ترین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ پیش آیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ، ایک اہم فیصلہ جو اللہ تعالیٰ بہت پہلے کر چکے تھے، نبوت ظاہری سے جو آپ کو سرفراز فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی محققین اور محدثین کا قول ہے کہ یہ بھی 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ظاہری سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے یہ بھی ماہ ربیع الاول میں دیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ربیع الاول بہت اہم ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو شاید صرف ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، حالانکہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا یہ بھی اسی ماہ کی 12 ربیع الاول کو ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئی ہے، نبوت کی جو ایک بڑی ذمہ داری۔ تیسرا اہم کام جو ربیع الاول میں پیش آیا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے مدینہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں ہی مدینہ پہنچے ہیں، سفر کو ارادہ فرمایا، یا بعض محدثین نے لکھا ہے کہ محرم کو ارادہ فرمایا، سفر میں تشریف لے کر گئے، لیکن مدینہ جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو وہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا اہم کام تھا اور اسلام کے لیے یہ بڑے ایک اہم موڑ ہے، کیونکہ مدینہ ایک سٹیٹ ایز اے ریاست، ایز اے سٹیٹ ایک دنیا کے سامنے وجود میں آیا اور اسلام کی ایک مملکت قائم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، اسلام کی ترقی ہوئی، آپ نے کچھ معاہدات کیے، کچھ یہودیوں سے معاہدات کیے، اور باقاعدہ ایک اسلام کا نظم و نسق اور اسلام کو ایک عملی طور پر جو ایک مدینہ سے ایک اسلام کو ایک ترقی ملی ہے، ایک عزت ملی ہے، تو یہ ہجرت مدینہ جیسا اہم کام، اہم معاملہ یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں ہی مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم کام ہے جس کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں صرف ولادت کا علم ہے، حالانکہ ہجرت جیسا اہم کام اور مدینہ تشریف آوری جیسا اہم کام یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ یہ بھی ربیع الاول میں پیش آیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو کہ ایک عظیم سانحہ تھا، ایک بڑا سانحہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اتنا بڑا سانحہ، المناک سانحہ، اتنی تکلیفوں کا ٹوٹ جانا، مصائب کا آ جانا، اتنا اہم معاملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، اس کے بارے میں بھی جمہور محدثین، مفسرین اور محققین کا قول یہ ہے، اور جمہور امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ بھی ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین محترم، یہ اہم کام یہ بھی ربیع الاول میں پیش آیا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ربیع الاول کا صرف ایک کام تو یاد رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک نعمت عظمی ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی ہیں، ہمیں مقام ملا ہے، ہم نے نہ صرف دنیا میں ترقی کی ہے بلکہ دین میں ترقی کی ہے، نہ صرف اس جہاں میں ہم کامیاب ہیں، انشاءاللہ العزیز ایک مسلمان آپ کی راہ پر چلنے والا اس راہ میں، اس جہان کے اندر بھی کامیاب ہے، اس جہان میں بھی وہ سرفراز ہوگا، کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج ہم سیرت طیبہ کے مطالعے سے، سیرت طیبہ سے رہنمائی لینے سے ہم اتنے خالی ہو گئے ہیں کہ ہمیں علم تک نہیں ہے کہ ربیع الاول میں کون کون سے اہم کام پیش آئے ہیں۔ یہ 4 اہم کام میں نے گنوائے ہیں اور چاروں اسلام کی ترقی کا ذریعہ ہیں۔
اور چاروں کے چاروں ایک اہم ہے۔ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن یہ بھی ربیع الاول میں پیش آیا ہے۔ پہلے تین تو اسلام کی ترقی کا ذریعہ ہیں، لیکن جو اہم جو بڑا سانحہ ہے یہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ میں ان سب کو نہیں بلانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث مبارکہ میں، فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ یہ پروانے یہ آگ کے اندر گرتے ہیں۔ آپ لوگ ایسے جہنم میں کود رہے تھے، جہنم میں جا رہے تھے، جہنم کے اعمال کر رہے تھے، برے اعمال کر رہے تھے، میں تم میں سے ایک ایک کو پکڑتا، ایک ایک کو جہنم سے بچاتا اور جنت کی طرف لے کر جاتا، جنت جیسے کام بتاتا، نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک اہل ایمان کے لیے ایک جنت رکھی ہے، میں نے تمہیں اس طرف لگایا ہے اور اس طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اس لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، اور یہ چار اہم کام جو سیرت طیبہ کی روشنی میں نے بتائے ہیں، یہ ربیع الاول کے اندر ہی پیش ہیں۔ ہم ایک ربیع تو منا لیتے ہیں، ایک ربیع کے کام تو کر لیتے ہیں، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تو بڑی بات ہے، خوشنودی کی بات ہے، عزتوں کی بات ہے، لیکن نبوت مل جانا اہم کام، اس کو ہم یاد نہیں رکھتے۔ مدینہ میں آ جانا، مدینہ مدینہ تو کرتے ہیں ہمارے نعت خان، لیکن یہ یاد نہیں رکھتے کہ اس ماہ کو تو آپ مدینہ میں پہنچے ہیں، کتنی عظمت والا یہ مہینہ ہے اس اعتبار سے۔ اور پھر ایک بہت بڑا آخر میں سانحہ پیش آیا، اور اتنا بڑا سانحہ کہ شاید اس امت پر اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہو، وہ بھی ماہ ربیع الاول میں آیا ہے۔ یہ چار اہم موڑ ہیں، چار اہم واقعات ہیں جو ربیع الاول میں پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں سیرت طیبہ کی صحیح طور پر رہنمائی نصیب فرمائے، اور مطالعہ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔